السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈمی میوزیم سے آئے سر جی، اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ایک ناراض جیالے۔ کیا حال ہے سر جی آپ کا؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کب ٹھیک ہو؟ سر یہ بتائیے، یہ جو سندھ فیسٹیول تھا یہ صرف بلاول کی پروموشن تھی یا کچھ اور مقاصد بھی تھے؟ بھائی کھ بھی نہیں ہوتے جی، یقین کرو بیڑے گرک ہو گئے پرموٹ سندھ نو کر رہے تھی، انگلش گانے اتنے گا رہے تھی جی۔ ہاں تو ہم ایک سے ایک بڑھ کر ٹیلنٹ منگوایا انہوں نے، دانشور منگوایا، آرٹسٹ منگوایا، اور ٹھہرایا کہاں؟ ٹینٹوں میں۔ ٹینٹوں میں ٹھہرایا، آج تک ٹینٹوں والے ان سے بل مانگ رہے ہیں۔ وہ فیسٹیول لگتا ہی لگتا سلاب زدگان بیٹھے ہیں، کئی بندے یقین کرو سانو اتنے آٹے دے توڑے دے گئے ہوتے۔ یہ ہر جگہ تو وہاں پر تیرا فیسٹیول میں کیا کام تھا؟ تقریباً کتنے پیسے اس فیسٹیول پہ لگے؟ کیا پیسے لگے؟ کوئی پیسے جیسے نہیں لگے، مفت میں ہو گیا سارا؟ نہیں مفت نہیں، تھوڑے سے لگا لو۔ میری اطلاعات کے مطابق 5 ارب روپیہ اس فیسٹیول میں جھونکا گیا ہے۔ میں مر گیا ہوئے 5 ارب روپیہ۔ تو پہلے مار، اب ہم مار۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ کیا آپ نے واقعی طے کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی اب صرف سندھ ہی کی پارٹی رہ جائے گی؟ آپ نے لاہور کا رخ ہی نہیں کیا؟ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب تمام فیصلے میں نہیں کروں گا، بلو کریں گے۔ کون؟ بلو، بلاول، وہ میں نے پیار سے بلو بھی کہتا۔ ایتھے حمزہ کرن دیا، اتھے ہو کرن دیا۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ نہیں، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں کنگال کے۔ واہ 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 واہ، کنگال کے؟ ہاں جی۔ جیے بھٹو، بلکہ میرے ساتھ مل کے سب کہیے جے بھگتو۔ کیا؟ بھگتو۔ جی بھگتو کہہ رہے ہیں، بھٹو نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ تو سر جو کچھ آپ نے پارٹی کے ساتھ کیا ہے لوگ یہی کہیں گے، بلکہ جو کچھ آپ نے بھٹو کے ساتھ کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا تھر کول پروجیکٹ پر آپ دونوں پارٹیاں تو ایک ہو گئیں جی، لیکن آپ کے مغربی دوست وہ تو بہت ناراض نہیں ہیں آپ سے؟ دیکھیے اس بار میں نے میاں صاحب کو بلایا اور میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیے آج تک ہم دونوں جتنے کام ہم نے کیے 99.9% بیرونی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، ذرا سوچئے کتنے افسوس کی بات۔ تو آئیے ایک کام ہم اس وطن عزیز کے لیے کرتے ہیں، فار اے چینج۔ اور اتفاق دیکھیے کہ نواز شریف نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ اچھا میاں صاحب کے ساتھ مفاہمت کر کے جی، آپ کو محسوس نہیں ہوتا آپ نے عمران کا قد مزید اونچا کر دیا؟ سارے دونوں ہی بڑے سازشی نے۔ انہوں دا کہنے دا مطلب کہ عمران خان نو جنہ ہی اتنے لے کے جاواں گے اُنہ ہی پیڑا ڈگے گا۔ عمران کو تو آپ کو پتا ہے ڈگنے میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں عمران۔ سر میں تو کی بات ہے، آپ عمران کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، عمران کو تو کلا بازیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے سٹ نہیں لگ دی کیونکہ کرکٹ کھیل دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں لگی؟ اتنی چوٹ لگی ہے اسے، شدید چوٹ لگی ہے، ابھی تک اس کے چہرے پہ آثار ہیں چوٹ کے۔ چہرے پہ انہوں نے سٹ نہیں سی لگنے، اتنے جڑا ہو جا موٹا جا ایک ڈگا سی نا کٹے ارگا۔ کس جیسا؟ کٹے ارگا۔ آج کٹے کو نمونیا ہوا ہے، آج آواز نہیں نکلی تمہاری؟ یہ ٹھنڈے پٹھے کھا بیٹھا۔ عمران کے چہرے پہ صرف ایک ہی آثار ہے۔ کیا آثار ہیں؟ آثار قدیمہ۔ یار میں پھر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جی جالے سے، جی جی، کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کام اس قدر ٹھنڈا کیوں پڑا ہوا؟ تے پنجاب چوں اسی سیٹاں کیڑیاں لئیاں نے؟ اینا ہی ٹھنڈا پینا ہی، جڑے ایم پی سی انہوں برف لا کے بیٹھے نے، کام ٹھنڈا ہی پینا سی۔ تو سر آپ نے اتنا شاندار یہاں پہ گھر بنایا، سنا 5-6 ارب روپیہ لگا دیا، آتے کیوں نہیں یہاں پہ؟ یار کو خدا کا خوف کرو، لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو سر کہتے ہیں لوگ کہ 5-6 ارب روپے کا، 7-8 ارب تو میرا اپنا جیب سے لگا ہے۔ آپ کو پتا ہے مجھے کتنی تھریٹس ہیں؟ کیا کس چیز کی تھریٹس ہیں آپ؟ شوگر ہے آپ کو؟ اور کیا تھریٹس ہو سکتی؟ ہر بات میں بکواس کر رہے تھے، ادھر منہ دینا تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ اتنے جواب نہیں بنتا، اپنی رپورٹاں چیک کراؤ۔ اس تو بعد کوئی صدر آیا نہیں جی، میں تھانوں دساں وی ایک زرداری 100 تے بھاری۔ تمہیں کیا دیا انہوں نے؟ یہ نواں جھاڑو لے کے دیتا ہے جی، یہ بندہ مینوں اس کر کے چنگا لگدا کسے کوئی ڈریا نہیں گا بھی، یہ کولوں بھی نہیں ڈریا۔ پنجاب چ سیٹ سانو کیوں نہیں ملی؟ یہ وجہ تو کیوں جیڑی لائن چ لگتا ہی بندے نکل جاندے سی۔ دیکھیے یہ میرا بڑا خوبصورت ورکر ہے، میں اس پہ ناز کرتا ہوں۔ کون سا؟ یہ دونوں کمپیر جو ہے، یہ انہاں دے جلسے چ اگ لا کے نچدا ہوندا سی۔ جی
میرا زرداری صاحب سے سوال ہے، کیا آپ نے اوورسیز کے لیے کوئی ایسا پیکیج دیا، کوئی کام ایسا کیا کہ جس کو ہم لوگ اسپیشلی اپریشیٹ کر سکیں؟ نہیں، کیا اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ میں چپیٹ ماروں گا، آپ مائنڈ کریں گے؟ آپ نے اگر آج دست درازی کی، تھوڑا سا بھی مین ہینڈل کرنے کی کوشش کی تو اے تاڑ دے پہ جانا. کتنا خوبصورت سوال ان چائنا کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا. اوورسیز کے لیے میں نے کیا کرنا، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو میں اوورسیز والوں کے لیے کیا کرنا؟ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کیا. ایڈا مہنگا گھوڑا لے لیا تسی اتنے، وہ تو ایویں بہ کے ڈاکے مارن جانا تسی. جی اچھا سر، آپ سے سوال ہے کہ جس پارٹی سے بھی آپ نے اتحاد کیا وہ بالکل ختم ہی ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں اکاس بیل. اکاس بیل جس پودے پہ چڑھتی ہے اس کا سر لے لیتی ہے. یہ اکاس بیل بنے ہوئے ہیں اس وقت. سب سے پہلا وکٹم ان کا تھا کاف لیگ. ہائے ہائے. بھائی ہم تو وہ ہیں، کوئی کالی بلی اگر ہمارا رستہ کاٹ جائے اسے طلاق ہو جاتی ہے. اس میں ہنسنے کی نہیں. سبز قدم نہ آپ کے پروگرام میں دند نہ کٹو کو عوام لی ٹائم بھی کٹو. جی سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ملک کا بیڑا گر کر کے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا فیل کر رہا ہوں جیسے آپ ہمارا بیڑا گر کر کے فیل کر رہے ہیں. ادھر آپ کو سوال تو یہ نہیں پتا نہیں کیا ادھر بجلیاں کھا کے آ گئے، اس کے بعد ملک کا بیڑا کر آپ کو صدر دے ہوڑ بنے نے پہلے اداکار سن. وہ واقعی اداکار تھے. ہاں جی، یہ واقعی چائلڈ سٹار کے طور پر انہوں نے 16 فلموں میں کام کر رکھا. ایسا بڑا شکایتی ٹٹو کہیں نہیں. ایک بڑی مشہور فلم سالگیرہ لے آئی پھر کہاں پہ قسمت ہمیں ہاں کہاں. جی، وہ کیک لے کے آندے نے. یہ اس میں چائلڈ سٹار تھے. سر وہ کام ٹھیک نہیں سی. آپ یار سندھ فیسٹیول میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے آپ کو چکوانے کا پورا پلان بنایا. اچھا جی، تسی شروع تو پیپلز پارٹی دے نال ہو. ایک منٹ میری میں نے گل ہاں جی ماسٹر جی پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں. ماسٹر جی پہلو سن لو، انہوں پھر دندل پہ جانی ہے. وہ نہ بھی سنو پھر بھی دندل پہنی پہنی. 40 سال ہو گئے روٹی کپڑا مکان سن کے غربت نے ساڈی مک کٹ دیتی ہے، اور تنوں حیا نہیں آیا کسی بندے دا خیال کرو. اور غربت کا عالم یہ ہے کہ انتہائی دلچسپ سٹیٹسٹکس دیے ہیں جاوید برکی نے. آپ وہ پڑھ کے دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ جو سپر رچ ہیں پاکستان میں 18,000 ان کی تعداد ہے، وہ کتنے ہیں؟ 0.001%. اور باقی تقریباً سارے کے سارے انہوں نے ایک ہی لاٹھی سے ہانکے ہیں کہ باقی باقاعدہ غریب لوگ ہیں. اور بیسک یوٹیلیٹیز کو دیکھیں، مسائل کو دیکھیں، وسائل کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آدھے سے زیادہ ملک پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہا ہے. جیڑا نعرہ شروع تو پٹو نے لایا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اسے کریڈٹ دے تسی صدر بنے ہو. کنوں دیتی روٹی، کنوں دیتا کپڑا، کنوں مکان دیتا ہے؟ میرا دل کرے میں اپنے پیر تے اٹ مار کے تھانے چلا جانا. تو اپنے پیر تے اٹ نہ مار. اور تینوں نہیں پتا وہ تاریاں والے کھوتے. اسی لیے کہتے ہیں چلتے جیالے میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. آفتاب صاحب تواڈے اگے میری منت ہے، تروئی خدا دی نہیں انہاں نوں سمجھاؤ، ساڈی روٹی دے حالات ویکھ لو، آٹے دے حالات ویکھ لو. گیو والا تو ہن کام بھول گیا ہے کہ جی کوئی پراٹھا کھاونا یا نہیں کھاونا. تواڈے نوں کدی کوئی آ جاوے لب جاوے جی بسم اللہ. اندازہ لا لو آفتاب صاحب، روٹی کھادی اج ہفتہ ہو گیا تے پانی پیتا کوئی نہیں. اکثر میرے کول پیسے کوئی نہیں نہ کریا ایڈے پاسے میرے تیل والے پاسے ایڈا سنا آتے پیا تے مینوں تو پتہ ہی کوئی. تو دن رات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات، بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے کرکٹر محمد عامر نے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈمی میوزیم سے آئے شعیب اختر. عامر صاحب، آپ سے پہلا سوال ہے، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر صاحب، ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ فکسنگ والی اصل کہانی کیا تھی؟ آپ ان بڑی مچھلیوں کے نرگے میں آ کیسے گئے؟ آئی تھنک آفتاب بھائی ابھی کافی 4 سال پرانا پہلی کہانی ہو چکی ہے. لوگوں کو اصل کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پتا تو ہے، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، اور بتا بھی چکا ہوں، میں آلریڈی بتا چکا ہوں انٹرویوز وغیرہ میں. اور آئی تھنک آئی وانٹ ٹو موو آن کیونکہ کافی اس چیز پہ بحث ہو چکی ہے چینلز پہ، اور اب تو امکان بہت واضح ہوتا جا رہا ہے آپ کے واپس آنے کا. دیکھیں اللہ خیر کرے، سیٹھی صاحب لگے ہوئے ہیں، اور مصیبت آتی ہے وہ بتا کے نہیں آتی، لیکن ایک برا وقت آ جاتا ہے انسان پہ. اور جب وہ میرے پہ ٹائم آیا تھا وہ کہ آئی کانٹ امیجن کہ وہ اس طرح کا ہو سکتا تھا میرے ساتھ لائف میں، میرے ساتھ اس طرح کا بھی ٹائم آئے گا، کیونکہ اتنی پیک پہ جا کے ایک دم سے اس طرح کا ٹائم آ جانا.
تو اس سے جب میں نے ریئلائز کیا تو میں نے غلطی مانی بھی, فرنٹ پہ آیا اور بتایا بھی, کیونکہ بہت بڑی غلطی تھی. لوگ بڑے ڈسارٹ ہوئے اس چیز سے, مجھے پتہ ہے, اور اس چیز نے کافی نقصان بھی پہنچایا تھا کرکٹ کو. لیکن میں آئی واز دا فرسٹ کہ جس نے ایڈمٹ کیا تھا اور سوری کیا تھا کرکٹ نیشن سے اور اپنے فین سے. تو آئی تھنک وہ چیز جو 4 سالوں میں نے سیکھا ہے کہ آئندہ جو میرا آنے والا انشاءاللہ کریئر ہوگا. اس وقت ایج کیا ہے آپ کی؟ میں 22 کا ہوں. اچھا جی, آپ دانت پیس رہے ہیں. یہ پتہ نہیں عامر بھائی کو کھانا ہے. میں آفتاب ہے, بات یہ کہ میں دانت نہیں پیس رہا ہوں, میرا سافٹ ویئر ہی ایسا ہے. میرا جو ڈیزائن ہے جو آیا ہے پیچھے سے وہ اسی طرح ہے. بات ایسی ہے, میں فاسٹ بالر ہوں, عامر بھی ایک فاسٹ بالر ہے. فاسٹ بالر کو سمجھ سکتا ہے. اس ٹائم تو مجھے بیمار لگ رہے ہیں. بیمار ہیں عامر. اچھا بیٹس مین انہوں دی سپیڈ تو نہیں, انہوں دے منہ تو ڈر. کرکٹ ایسی نہیں ہے, خدا کی قسم کرکٹ ایسی نہیں ہے جس طرح سے لوگ اس کو پٹریک کر رہے ہیں. اس کا سمجھ ایسی بات نہیں ہے. بات ہم بہت سارے کیا بات ہے, کچھ آگے بولے بھی اس کو پلے مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کے ساتھ بیٹھا عامر کے کوئی پلے پڑتا تو آج دیکھیں نا پکڑا جاتا کبھی نہیں. عامر آپ نے بال اپنے ڈیلی کیا, ہمیشہ میچ سے پہلے بھی عامر کی ایک عادت تھی وہ بہت اچھی لگتی تھی. ہمیشہ میچ میں بال استری کر کے آتے تھے عامر. آج بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت, اتنا پیارا کرکٹر ہے. میں حیران ہوں کہ ابھی تک کسی فلم کی آفر کیوں نہیں ہوئی. ماڈلنگ وغیرہ کی ہوئی تھی اور ڈراموں کی بھی ہوئی تھی, لیکن میں نے منع کر دیا تھا. کیوں پراوا؟ پہنا میری فیلڈ نہیں ہے. پہنا نہیں, آپ کو بھی جواب میں پراوا بنتا ہے. وہ پراوا, اس کی آواز نہیں سنی آپ نے؟ شبیب پائن میں تن کوشن کیا, میں شویب نہیں ہوتا, شعیب. ویسے عامر ایک چیز قسم کھا کے بتانا سر, اللہ کی ڈیئر کو غور سے دیکھو, ایسا آئٹم تو ہم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں بھی نہیں دیکھا گیا. ہاں یہ اچھے بچے پین چسوائی چاہیے ختم ہو جائے پین لے کے چلے جاتے پین تھوڑے. عامر دیکھیں جھکتا ہوئے, عامر چموٹا کے تھے. عامر کی ٹائمیں آپ چیک کریں, عامر باقاعدہ کریلے گوشت اتنے اہتمام سے کھاتا ہے, اور عامر کی ناک بھی چڑھتی ہے. یاد ہے عامر جس وقت ہم بالنگ کیا کرتے تھے, کیا ہمارا اٹیک ہوا کرتا تھا. صبح تھوڑی آنکھ کھل جاندی سی. صادق تو ایک جاہل آدمی ہے. کیوں قسم کھانے کو تیار ہوں, اس طرح کے بندے لاری اڈے میں نے دیکھے ہیں. تسی لاری اڈے کی لین جاندے ہو؟ اچھا باجی ساڈے نہ کان پاڑ دے. جی باسط جی, آپ کو بات کر رہے تھے. آفتاب صاحب ویکھو نا جی, سیدھا سیدھا انڈیا چو ہاتھوں اتو پھدیا گیا دھونی ہے جیڑا. اردو میں نہیں بات کر سکتے, گل نہیں ہو سکتی. او تیرے پھدے جڑا نا ادھر کیوں بھی ٹھیک نہ, اوپر سے پکڑے گئے, یہ کہنا چاہتے ہیں. بالکل جی, ثبوت کے طور پر اوپر سے پکڑا گیا ہے جی. دھونی اور رائنا جی ہاں دونوں جی. تو پھر سیدھا جو انفٹ ہو گئے جی, ڈرامہ لا رہے ہیں انفٹ. اچھا جی, اس کی وجہ کیا ہے یہ شعیب صاحب میں آپ سے پوچھوں گا. ان کے پیچھے آفتاب بھائی مافیا ہے, اور اتنا اسٹرانگ مافیا آپ سوچ نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے کتنے بڑے بڑے آفیسرز جو اس کیس میں انوالو تھے انویسٹیگیشن میں, وہ ریزائن کر گئے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ پریشر کی وجہ سے. پریشر کی وجہ سے نا, اور کس وجہ سے؟ ظاہر ہے وہ دھونی, ان کا وہ بھوبڑ نہیں لگتے وہ دھونی کے. اچھا آپ جگتوں سے اجتناب کریں. نہیں, جگت میں جو چاشنی ہے, جو مزہ خاص کر کے پھیکی جگت میں ہے. آپ کی سوچ ہے بڑے اچھے طریقے سے. عامر یاد ہے جس وقت ہم بالنگ کرتے تھے کیا ہمارا کمبینیشن تھا, ایک ٹانگ پہ بھاگ کے بال کرتے تھے. ہاں جی, کیوں دوسری ٹانگ پیچھے سے لگام پہ کھینچنی پڑتی تھی. رک جاؤ شعیب بھائی, ہم بہت جگتے لگاتے ہیں. عامر تو اپنا نام رکھ لو, عامر ٹیڈی. تو آپ میں سے اس طرح کی بات کریں کہ بھائی آپ شعیب بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں, کوئی تھوڑی سی ناف ہمیں کرکٹ کی بات کریں. ابھی بچے ہیں نا, بڑے ہو کے چلے بڑے ہو کے آپ بتا دیجئے کیا بننا چاہیں گے. عطا اللہ قاسمی. وہ میں چاہوں نہ چاہوں میں نے بننا وہی. فاسٹ بالنگ کا عطا صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فاسٹ بالنگ نہیں, ڈیلے عمل دیکھو, ڈیلے غور سے دیکھیں. اب سوچیں ان ڈیلوں کے ساتھ تجھے اب بول جائیں کا ارادہ کر لیا ہے. خود پر جائیں. اچھا کیا ہم ہر پروگرام میں یہ شعر پڑھیں گے؟ قاسمی صاحب جب ہر جگہ ایک ہی شعر پڑھتے ہیں آپ کا کیا اعتراض ہے؟ نہیں, قاسمی صاحب کے پاس تو اور بڑی غزلیں ہیں, بہت کچھ پڑھتے ہیں. اور عامر کھنگنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ عامر ڈر کے بیٹھا ہے تاڑے کو نو, بہت ڈریا. عامر سینئر کی عزت کرتا پڑا. پھر کھانس رہے, کھنگ کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ عامر آپ بال کو, آپ نے دیکھا میں بال سوئنگ کرتا ہوں. کہاں سوئنگ کہاں کرتے ہیں؟ سوئنگ کہاں کرتے ہیں آپ؟ ان سوئنگ بھی کرتا ہوں. تیز بال کرتے ہیں, سوئنگ کوئی نہیں ہوتا. آپ کی سپیڈ اچھی ہے, اور
آگے टेंडुलकर होता है, मार मार के आपको उसने पता नहीं क्या बना. लेकिन नहीं, शुएब भाई ने टेंडुलकर को डराया है. मेरी किताब कंट्रोवर्शियली यूअर्स, अगर आपने वो मुताला किया तो उसके अंदर भी आप देखें मेंशन है ये चीज, सचिन तेंदुलकर की टांगे कांपती थी. आमिर कांपती थी ना, बोला करना साथ से बच्चे, साथ से अच्छा आप दोनों पिंडी के ना, मैं पिंडी का एक गुजर खान ना है. नहीं, शुएब भाई वैसे ही मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं. मैं अवतार था, मैं गेंद स्विंग करता था, आमिर खुद स्विंग होता है, हवा तेज चल जाए तो. अच्छा जी, मास्टर जी कुछ कहना चाह रहे हैं. आमिर भाई सवाल है को क्रिकेट में तलक है, जा गुल्ली डंडा खेड जा. यार गलत तो करन दे आमिर भाई यार, मैं बड़ा टेस्ट क्रिकेट खेडन दा शौक है. मैं पता नहीं क्या लगा आमिर पुत्र मेरे टेस्ट करा दे. टेस्ट क्रिकेट मास्टर जी खेलने का जो बड़ा शौक है. ओ गोडे गिटे तेरे काम नहीं करते. मैनू टेस्ट क्रिकेट दा पता शौक है यार. आप इन्हां नूं आख्या बदरा मैनू खिडा लेवल कराटे मैं बहु खेडन, कराटे कर करके मेरा बड़ा पुत्र साड़ गया है. जी सर, मेरा शुएब साहब से क्वेश्चन है कि आप ये एशिया का आपका फर्स्ट मैच पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के क्या कहते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप विन करेगा? कित्थों सवाल का जवाब दें. आप इससे पूछे ना, ये एक जगह टिक के क्यों नहीं बैठता पेंडू लाड़ा. जी शुएब से मेरा क्वेश्चन है कि इनके कैरियर में एक जो बात मैंने नोट की है कि इनकी एज अ पर्सनालिटी थ्रू आउट द कैरियर वो बड़ी डिस्प्यूटेड रही है, बहुत कंट्रोवर्शियल रही. तो कभी किसी कांस्टेबल से लड़ पड़ता है, रिक्शा ड्राइवर से लड़ पड़ता है, ग्राउंड 'ਚ ਦਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 रुपए थोड़ी ਦਿੱਤੀ. अब देखें ना, कोई नॉनसेंस किस्म की अगर ग्राउंड में जुगता लगाता है तो बंदे को गुस्सा आता है ना. अब देखें एक क्रिकेटर को वो ये कह रहे हैं, और शुएब खाली सिगरेट चाहिए है या पर्यादा. बात है यार, ये तो वाकई बदतमीजी है. भरा हुआ दो अंडरस्टूड है. मतलब मैं कह ये वैसे मैं मजाक कर दी. मैं आमिर आया, मेरा दोस्त है, मजाक भी हमारा आपस में है. आज तो ऐसे मेरे साथ आंखें नहीं मिला रहा है जैसे जिसका काना होता है मेरा. नहीं तो उथे लंदन जेल 'ਚ भी रहे हो जी? नहीं पाए, इंस्टीट्यूट वहाँ पे इंस्टीट्यूट कहते हैं, और वो वाकई इंस्टीट्यूट में यंग ऑफेंडर्स का जो होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं, जुवेनाइल होते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट होता है. और इनके किरदार की बहुत तारीफ की गई वहाँ पे कि इन्होंने, इनका बिहेवियर बहुत उम्दा रहा है. जिस बंदे ने कन्फेशन दे दिया, जो खुद आगे आके रजाकाराना तौर पे जिसने कहा कि जी ये गलती नहीं है, ये हिमाकत है और मैंने इसका इर्तिकाब किया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है. लेकिन सवाल यह है कि अब तक हमारी हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या किया है. मोहम्मद आमिर पे फेवर करना एक्चुअली पाकिस्तानी क्रिकेट पे फेवर करने के मुतरादिफ है. हमने सिवाय कौमी तराने गाने के, लाखों लोग इकट्ठे करके और एक बड़ा सारा परचम बनाने के और फिर लास्ट मिनट पे कॉल ऑफ करने के अलावा खेल के मैदान में किया क्या है. तो इसलिए ज्यादा अहम बात यह है कि नजम सेठी साहब अपनी पूरी तवज्जो, ना सिर्फ नजम सेठी बल्कि नवाज शरीफ साहब, क्रिकेट इस मुल्क का रोमांस है, पाकिस्तानियों का रोमांस है क्रिकेट. जिसने क्रिकेट की खिदमत की, मैं आपको लिख के देता हूं, वो आधे से ज्यादा वोट इस तरह हासिल कर सकता है. सुभान अल्लाह. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की. मैं आपसे एग्री करता हूँ. आमिर इतना अच्छा बच्चा है, जितना अर्सा ये इंग्लैंड में रहा है, डेली किसी न किसी बुढ़िया को लेके सड़क क्रॉस कराया. नेकी के कामों में कभी पीछे नहीं रहा, हमेशा ऐसे बहुत अच्छे काम किए हैं. कितनी बार मैंने इसको अपना बटवा दिया है, मैं कहा ये लो जी 100 रुपए का कोई चीज लेके आ जाओ, कभी 1 रुपया नहीं टुका बीच में से. आमिर के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या बताऊँ. आमिर बेसिकली एक कैफियत है. आमिर इंसान ही नहीं है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक अजीम इंसान है. मैं कहने का मतलब ये है. अच्छा, आप दोनों बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर, लेकिन इंतहाई माठे बैट्समैन हैं दोनों. नहीं, मेरी बैटिंग बहुत अच्छी है. नहीं, मेरी ज्यादा अच्छी है. आमिर ये गलत है. मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है बैटिंग. आमिर मेरा तुझे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड. अच्छा, जीत गए आप, जीत गए. उसने तो एक मैच में इतना मारा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा. तो मैंने जो अफरीदी को इतना मारा था, इतना ड्रेसिंग रूम में मारा था, अलग बात है. मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं. मैंने भी बैट ही से मारा था. अच्छा, वो जिसमें आपने बेशुमार रन्स किए थे, आपने और सईद अजमल ने मिलके, मेरा ख्याल 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, बड़ी लंबी पार्टनरशिप थी. वो क्या इशू था? वो ये था कि हम सीरीज का डू एंड डाई मैच था, मतलब 1-1 से सीरीज बराबर थी. और 3rd वनडे चल रहा था, फाइनल मैच चल रहा था. तो 100 पे हमारे 9 आउट हो गए थे, हमने 208 चेस करने थे. अच्छा.
تو میں نے اور سعید بھائی نے 100 رنز کی پارٹنرشپ کی تھی. وہ ورلڈ ریکارڈ بنا تھا کہ لاسٹ وکٹ پہ 100 رنز کی جو پارٹنرشپ تھی, اور اس میں نے 73 رنز ناٹ آؤٹ کیے تھے. وہ نمبر 10 بیٹسمین کے ہائیسٹ سکور تھے. تو لیکن یہ کہ میچ ہم پھر بھی 7 رن سے ہارے تھے, وہ سعید بھائی آؤٹ ہو گئے تھے. جب عامر نے اچھی پرفارمنس دی ہے, اتنے سبز قدم ہیں, آپ بوکو ہیں باقی یہ ہمارے سچن ٹنڈولکر تھے, وہ سینچری کرتا تھا انڈیا ہار جاتا. ایک میچ ہوا تھا, باقی جس میچ میں مین آف دی میچ ہوں وہ پاکستان میچ جیتا ہے. 15 سال کے بعد ہم آسٹریلیا سے جیتے تھے ہیڈنگ لمٹ. وہ بالنگ کی وجہ سے تھا. بیٹنگ میں بھی میں نے رنز کیے تھے اینڈ پہ جا کے. اور بزرگوں کے ساتھ کچبیسی نہیں کرتے. اچھا اب آپ نے مان لیا کہ آپ بزرگ ہیں. پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں بڑے ہو کے یہ بنوں گا. میں سینئر ہوں, آپ کا سینئر ہوں. عامر میں آج بھی وہی ہوں. شعیب کل بھی زندہ تھا, آج بھی شعیب زندہ ہے. زندہ ہے شعیب, زندہ ہے. اچھا عامر, آپ کو پتا ہے ایک بات کہ آپ فاسٹ بالر دیکھنے میں لگتے نہیں ہیں, دیکھنے میں آپ ٹیلر لگتے ہیں. یہ اس کی کیا وجہ, مطلب کوئی فاسٹ بالر ہوتا ہے کیا بتا. شکل سے شعیب بھائی نہیں لگتے, بال کاٹنے والے لگتے ہیں. بال کاٹنے والے ہیں, بڑی تمیز سے بھاگ کے عامر, ورنہ نائی بھی کہہ سکتا ہے. اسے کہتے ہیں بزرگوں کا عذاب. ایک ٹیلر وکٹ کیپر ہوتا تھا غالباً انگلینڈ کا, MCC کا, بڑا شاندار وکٹ کیپر تھا ٹیلر. آپ سے پہلے اس کا نام تھا ٹیلر ماسٹر. مارک ٹیلر, وہ مرے آسٹریلیا کا تھا. یس نہیں آڑو کا دماغ اس کے پیٹ میں ہے, اس کی عقل اس کے پیٹ میں ہے. اچھا عامر بھائی, اب جب ٹی وی پہ کرکٹ میچ آپ دیکھتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے ٹی وی توڑ کے بیچ پڑ جائے. بالکل ایسے ہی کرتا ہے. اچھا جی, کب تک توقع رکھنی چاہیے آپ پچ پہ واپس جائیں گے؟ دیکھیں میری تو یہی خواہش ہے کہ میں تو کل کھیلوں. خواہش نہیں, توقع. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ود ان دس ایئر, امید تو ہے. اگر نجم سیٹھی پر رہے تو پھر آپ ود ان 5 years پلان رکھیے. نہ وہ رہے تو ود ان دس ایئر. سیٹھی صاحب ان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سیٹھی صاحب جلے بہت. 20 سال بعد عامر بوڑھا ہو کے بیٹھا. جب وہ آئے تھے, انہوں نے پہلی میٹنگ جب ICC کے ساتھ کی تھی تو وہاں گئے تھے, وہ بڑا بولے تھے وہ, اور انہوں نے 3 سے 4 بندوں کی کمیٹی بھی بٹھا دی تھی. اور جب انہوں نے جانا تھا میٹنگ میں تو ہمارے چیئرمین چینج ہو گئے تھے, زکا صاحب آ گئے تھے, پھر یہ بگ 3 والا معاملہ آ گیا تھا. تو اب دیکھیں ہم دوبارہ آ گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بچے خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ زکا اشرف آ گئے, آپ گئے پھر ساری عمر بعد. کیوں خام کھا گئے؟ بس سیٹھی صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں. نہیں تو ہم بھی چلے جائیں گے, ہم تو موجود ہیں نا, میڈیا سپورٹ کر رہا ہے اس کو. بس آپ خدا آپ کو لمبی زندگی دے, برائی اتنے آرام سے نہیں ختم ہوتی. لیکن اب رات ہم لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے.